ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ اللہ والے، وقت کے ولی کامل، صاحب نظر اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اپنے مریدین کو اخلاص سکھا رہے تھے اور اخلاص کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ جب آپ گفتگو کرنے کے بعد خاموش ہوئے تو مریدین میں سے ایک مرید کھڑا ہوا اور عرض کیا، حضور میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں پوچھو کیا سوال ہے۔ مرید نے عرض کیا، حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہمیں اخلاص کے بارے میں بتا رہے تھے، اخلاص پہ درس دے رہے تھے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا اور کس سے سیکھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے سیکھا، یعنی اپنے محلے کے نائی سے میں نے اخلاص سیکھا جو کہ بال کاٹتا تھا۔ مریدین نے سنا تو حیرت زدہ ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، حیرت سے پوچھا، حضرت یہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا کہ آپ نے ایک عام حجام سے اخلاص سیکھا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دراصل یہ وہ وقت تھا جب فقر و فاقے کا دور تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ میں کسی حجام کو دے کر اپنے بال ہی کٹوا سکتا، حتیٰ کہ میرے بال بڑھتے بڑھتے شریعت کی مقررہ حد سے تجاوز کر گئے اور میرے شانوں سے، میرے کندھوں سے نیچے لٹک رہے تھے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور اپنے بال کٹوا سکوں۔ کہتے ہیں اسی دوران ایک دن میں اپنے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وقت کے ولی کامل تھے، اللہ والے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے اور بڑے عظیم بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں جب شیخ کی بارگاہ میں گیا تو میرے شیخ کی مجھ پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگے، اے جنید بال کیوں نہیں کٹوائے؟ جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے شیخ کا حکم تھا، میں نے آگے سے کوئی بات نہ کی، میں وہاں سے نکلا اور اسی بات کو سوچتا جا رہا تھا کہ بال کہاں سے کٹواؤں، کیسے کٹواؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں اور حجام کو دینے کے لیے رقم نہیں، تو میں کیسے بال کٹواؤں گا؟ لیکن کہتے ہیں میرا یہ وجدان کہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرے شیخ نے فرمایا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ سبب بھی لگا دے گا اور میں بال کٹوا لوں گا۔ کہتے ہیں میں چلتے چلتے اپنے محلے کے حجام کے پاس آیا، آ کر حجام کی دکان کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا اور اس کی دکان میں گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر یہ سوچنے لگا کہ اب میں جا کر اس سے کیا کہوں گا اور کیسے کہوں گا۔ کہتے میں اسی سوچ میں مگن تھا کہ اچانک اس حجام کی نگاہ اٹھی اور میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، حضرت آپ نے کیا کام کروانا ہے؟ کیا آپ نے بال کٹوانے ہیں؟ جب اس نے پوچھا تو میری زبان سے یہ بات نکل گئی اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے بال تو کٹوانے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کیا تو اللہ کے لیے میرے بال کاٹے گا؟ کیا اللہ کے لیے میرے بال کاٹے گا؟ جب اس نے یہ بات سنی تو جس شخص کے وہ بال کاٹ رہا تھا اس نے فوراً اس کے بال کاٹنا چھوڑ دیے
اور چلتا چلتا میرے پاس آیا۔ آ کر اس نے میرے ہاتھ کو تھام لیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا، دکان میں لے گیا۔ جا کر اس نے اس شخص سے کہا جس کے وہ بال کاٹ رہا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں، میں نے ضروری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کا کام مکمل کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے کرسی پہ بٹھایا اور میرے بال کاٹنے لگا، لیکن بال کاٹنے سے پہلے اس حجام نے میرے سر کو چوما اور پھر بڑی محبت سے وہ میرے بال کاٹنا شروع ہو گیا، اور میرے بال کاٹتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں اور رو رہا تھا، ساتھ ہی میرے بال بھی کاٹ رہا تھا، اور زبان سے یہ بات بار بار دہرا رہا تھا کہ پیسے لے کر بہت بال کاٹے، آج تک پیسے لے کر بال کاٹے، یا اللہ آج پہلی بار تیرے لیے کاٹ رہا ہوں، یا اللہ آج پہلی بار تیری رضا کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ یہ بات کہہ رہا تھا اور میرے بال کاٹتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی روتا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس نے میرے بال کاٹے، اور بال کاٹنے کے بعد میں دکان سے واپس پلٹ آیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اس سے یہ کہا کہ ابھی میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تجھے دینے کے لیے، اس کی اجرت ہوگی تو میں آؤں گا اور تجھے دے کر جاؤں گا۔ یہ بات کہہ کر میں واپس پلٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک وہ وقت آیا جب حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ بھی میرا مرید ہوا۔ بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ بیعت کی اور آپ کے مریدین میں، آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے، اور پھر حالات بدل گئے۔ فرماتے میں ایک دن تھیلی میں پیسے ڈال کر چلا، اس حجام کے پاس جانے کے لیے نکلا، اور چلتے چلتے میں اس کی دکان پہ پہنچ گیا۔ وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں اس کی دکان پہ گیا اور جا کر اس سے سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا حضرت پہچانا، آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے، کیا تجھے یاد ہے؟ کہنے لگا جی حضرت بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آج میں اس کا معاوضہ دینے کے لیے آیا ہوں اور اس کی اجرت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تھیلی ہے اور اس میں پیسے ہیں، اور یہ تیری اجرت ہے جو تو نے میرے بال کاٹے تھے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ حجام مجھ سے کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی، میں نے تو یہ سنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کہ آپ بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں، اور آپ بڑے صوفی ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، لیکن آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی تو آپ نے اخلاص کی ابتدا بھی نہیں سیکھی۔ تو میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی حالانکہ خود عظیم شخصیت تھے، لیکن عجز اور انکساری دیکھیے، بڑے لوگ اور ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اس حجام نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو اخلاص کی ابتدا تک نہیں آتی، تو میں نے اس پہ کوئی غصہ نہیں کیا، میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، میں نے صرف یہ کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ اخلاص کیا ہے اور مجھے سکھا دیجئے کہ اخلاص کیا ہے۔ تو اس حجام نے کہا اے جنید، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ پھر مخلوق سے نہیں لیا جاتا، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کر لو تو پھر اس کا بدلہ، اس کی اجرت مخلوق سے وصول نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ تھیلی آپ واپس لے جائیں،
میں نے تو اللہ کے لیے آپ کے بال کاٹے تھے اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اس کے بدلے میں کوئی رقم نہیں لے سکتا۔ یہ ایک حجام کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ ایک حجام کا اخلاص تھا کہ اللہ کے نام پہ جب کام کرنے کا وقت آیا تو اس نے باقی سب کو پیچھے کر دیا، اور جو کام اللہ کے لیے تھا اس کو پہلے کیا، اور پھر اس کو کیا بھی تو اس خوبصورتی کے ساتھ کیا کہ پھر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، یہی اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو جہاں کی نعمتوں سے، دو جہاں کی کامیابیوں سے، دو جہاں کی رفعتوں سے نواز دیتا ہے۔